یہ جو ہے آگے کو آ جاؤ، پیچھے والے بھی آگے کو آ جاؤ، سب جو ہے مل مل کے بیٹھے ہیں، جو چار بھائی پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی آ جائے آگے کا، آ جاؤ بھائی، آ جاؤ، سب آ جائے، اور جو لوگ نیچے ہیں یا باہر کھڑے ہیں وہ بھی یہاں جلسہ گاہ میں آ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدق ينجي والكذب يهلك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدق بر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الكذب فجور وإن الفجور يهدي إلى النار، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسٹیج پر جلوہ افروز معقر علماء کرام، بزرگوں اور عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین میری مائیں اور بہنیں، آپ حضرات عشاء کے بعد سے مسلسل اکابر علماء کی زبانی گفتگو سن رہے تھے، میں بھی آپ حضرات کے درمیان میں کچھ وقت کے لیے حائل ہو گیا ہوں۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی دین کا صحیح پیغام آپ حضرات تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگوں اور عزیز دوستوں، مجھے آپ حضرات کے سامنے دو باتیں بیان کرنی ہیں، اور وہ دونوں باتیں جو میں نے آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو دو پیغام دیے ہیں۔ اللہ رب العزت بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کائنات کو بنانے والا، زمین اور آسمان کو بنانے والا، اور مجھے اور آپ کو پیدا کرنے والا پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، اللہ عرض کرتا ہے، اللہ تعالی بیان کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ رب العزت کی ذات سے ڈرو، جہاں کہیں بھی رہو، خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، مکان میں ہو یا مکان کے باہر ہو، جہاں کہیں بھی رہو، دنیا کے کسی علاقے میں ہو، دنیا کے کسی خطے میں ہو، دنیا کی کسی جگہ میں ہو، جہاں کہیں بھی رہو، اللہ رب العزت کی ذات سے ڈرو۔ اگر اللہ رب العزت کی ذات کا ڈر اور اللہ
ہے، اللہ کی ذات سے ڈر کے زندگی گزار رہا ہے، تو اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ اگر انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے، وَنَهَى النَّفْسَ، اور اپنے نفس کو خواہشات سے بچا لیتا ہے، اپنے نفس کی پیروی نہیں کرتا ہے، بلکہ اپنے نفس کو اپنے تابع بنا کر زندگی گزارتا ہے، نفس کی بات نہیں مانتا ہے، بلکہ نفس کو اپنے قابو میں کر کے، نفس کو کنٹرول کر کے زندگی کو گزارتا ہے، تو اللہ نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے، جنت اس کا مقام ہے، جنت اس کا مرتبہ ہے۔ اس لیے اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو یہ پیغام دیا ہے، ایمان والوں کو یہ نصیحت کی ہے، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ بچے ہوں، چاہے وہ بوڑھے ہوں، چاہے وہ جوان ہو، چاہے وہ عورتیں ہوں، ہر ایک کو اللہ نے یہ پیغام دیا ہے کہ اے ایمان والوں، تمہیں اللہ کی ذات سے ڈرنا ہے، اور جو انسان اللہ کی ذات سے ڈرتا ہے، اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرتا ہے، تو نبی علیہ السلام نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا ثلاث منجیات، تین چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو نجات دلاتی ہے، دنیا میں بھی وہ انسان کو نجات دلاتی ہے، اور دنیا میں بھی وہ انسان کو عزت عطا کرتی ہے، دنیا میں بھی وہ انسان کو ترقی عطا کرتی ہے، اور دنیا میں بھی وہ انسان کو تکریم کا مقام عطا کرتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو نجات دلاتی ہے، دنیا میں بھی نجات دلاتی ہے، اور آخرت میں بھی انسان کو نجات دلائے گی۔ نبی علیہ السلام نے پہلی چیز یہ ارشاد فرمائی، آپ نے بیان کیا فاتقوا اللہ فی السر والعلانیہ، اے لوگوں اللہ کی ذات سے ڈرو، فی السر والعلانیہ، ظاہری طور پر بھی اور پوشیدہ طور پر بھی، یعنی ظاہری طور پر بھی اللہ کی ذات سے ڈرو، اور پوشیدہ طور پر بھی اللہ کی ذات سے ڈرو۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے امت کو یہ پیغام دیا ہے، اور امت کو یہ تعلیم دی ہے، اور نبی علیہ السلام نے تین چیزوں میں سے پہلی چیز یہ بیان کی ہے فاتقوا اللہ فی السر والعلانیہ، کہ اللہ کی ذات سے ڈرو، ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی۔ اور اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے پہلا پیغام یہی دیا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ رب العزت کی ذات سے ڈرو، اور دوسرا پیغام نبی علیہ السلام نے یہ دیا ہے، اور دوسرا پیغام اللہ رب العزت نے یہ دیا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اے ایمان والو سچے لوگوں کے ساتھ زندگی گزارو، سچوں کے ساتھ اپنا اٹھنا بیٹھنا اور اپنا تعلق سچوں کے ساتھ قائم کر لو۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ اللہ نے سچے لوگوں کے ساتھ رہنے کا حکم دیا ہے، سچے لوگ کون ہیں، کس کے ساتھ ہمیں اپنی زندگی کو گزارنا ہے،
والدہ نے میرے نیفے میں ان کو سی دیا ہے۔ چنانچہ چور و ڈکیت ان کی اس بات پر تعجب کرتے ہیں اور شیخ عبد القادر جیلانی سے کہتے ہیں اے بچے ہمیں تجھ پر حیرت ہے، اور حیرت اس لیے ہے کہ تیرے پاس مال ہے، جائیداد ہے، تیرے پاس اشرفی ہے، لیکن اگر تو چاہتا تو جھوٹ بول دیتا، اگر تو چاہتا تو منع کر دیتا۔ شیخ عبد القادر جیلانی چوروں سے ڈکیتوں سے عرض کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے چور، میری والدہ نے جب مجھے بغداد کی طرف روانہ کیا تھا، آج ماہر اور بہنیں ذرا غور سے سنیں، وہ اپنے بچوں کو جھوٹ کی راہ پر دلاتی ہے، جھوٹ کی دعوت دیتی ہے۔ آج نوجوان اور ہمارے مرد حضرات ذرا سی باتوں میں اپنے بچوں کو جھوٹ سکھاتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے، کان کھول کر سنو، علماء نے لکھا ہے کہ بچے کو اگر یوں کہا جائے اے میرے بیٹے، جیب میں ڈال کر، ہاتھ جیب میں ڈالا اور ڈال کر اپنے بچے سے کہا اے میرے بچے یہ 5 روپے لے لے، چنانچہ جیب میں ہاتھ ڈالا اور اس کے بعد اس کو خالی نکال کر بچے کے ہاتھ میں تھما رہے ہیں۔ علماء لکھتے ہیں بڑے وضوح کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ اور فقہی کتابوں کے حوالے کے ساتھ میں یہ بات عرض کر رہا ہوں۔ علماء نے لکھا ہے ناجائز ہے، باپ گنہگار ہوگا، ماں گنہگار ہوگی۔ چور شیخ عبد القادر جیلانی سے عرض کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے بچے اگر تو چاہتا تو جھوٹ بول دیتا، اگر تو چاہتا منع کر دیتا، لیکن شیخ عبد القادر جیلانی عرض کرتے ہیں اے چور، اے ڈکیت، سن، میری والدہ نے مجھے نصیحت کی تھی، میری والدہ نے مجھ سے کہا تھا بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ میں نے اپنی والدہ کی بات پر عمل کیا، چنانچہ میں نے اپنی والدہ کی بات پر عمل کر کے میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ چنانچہ چور اور ڈکیت کا سردار یہ کہتا ہے اے بچے تو نے میری آنکھیں کھول دی اور اپنی چوری سے اور ڈکیتی سے توبہ کر لی، اور اس کے بعد ساری زندگی دین کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا۔ میرے بھائیو، پھر شیخ عبد القادر جیلانی کو اللہ نے وہ مقام و مرتبہ عطا کیا ہے۔ علماء اسٹیج پر موجود ہے، وہ جانتے ہیں اللہ نے ان کو کتنا بڑا مقام دیا ہے۔ وہ اولیاء اللہ کے سردار ہیں، پیروں کے سردار ہیں، اور اللہ نے ان سے کتنا بڑا کام لیا ہے۔ اس لیے مسلمانوں ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو، اگر ہم نے اپنی زندگی میں سچ کو لازم پکڑ لیا اور ہمیشہ سچ بولنے کو لازم پکڑ لیا تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا ان الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچ بولنا انسان کو نجات دلاتا ہے اور جھوٹ بولنا انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اور ایک روایت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان الصدق بر وان البر یہدی الی الجنہ، کہ جھوٹ کہ سچ بولنا انسان کو، کہ سچ بولنا نیکی اور بھلائی کا کام ہے۔ وان البر یہدی الی الجنہ، اور جو انسان سچ بولتا ہے اور جو انسان بھلائی کا کام کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی بھلائی کی وجہ سے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت اس انسان کو یعنی سچ بولنے والے کو جنت کی طرف پہنچا دیتے ہیں۔ گویا کہ سچ بولنا انسان کو جنت میں پہنچا دیتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے ارشاد فرمایا وَإِنَّ الْكِذْبَ فُجُورٌ، اور جھوٹ بولنا گناہ کا کام ہے۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور جو انسان گناہ کا کام کرتا ہے، جو انسان فسق و فجور میں مبتلا ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس کو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں اور اس کا راستہ جہنم ہوتا ہے۔ اور ایک روایت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام وضو کر رہے ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام وضو کر رہے ہیں اور وضو کا پانی آپ کے جسم سے ٹپک رہا
عزیز نے اس بات پر ابھارا ہے کہ تم وضو کے پانی کو زمین پر گرنے نہیں دے رہے ہیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ سے محبت کی وجہ سے اور آپ سے قلبی تعلق کی وجہ سے اور آپ سے عشق کی وجہ سے ہم ایسا کر رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ کی جماعت، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم اللہ کے اور اس کے رسول کے محبوب بن جاؤ، من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ او یحبہ اللہ ورسولہ، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کے اور اس کے رسول کے محبوب بن جاؤ یا اللہ اور اس کا رسول تمہیں محبوب بنا لے، تو اگر تم یہ چاہتے ہو تو تین کام کر لو۔ آپ نے ارشاد فرمایا فَلْيَصْدِقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، اگر تم کوئی بات اپنی زبان سے نکالو تو آپ نے ارشاد فرمایا وہ بات سچ ہونی چاہیے۔ تم اپنی زبان سے کوئی بھی بات کرو تو وہ سچ پر مشتمل ہونی چاہیے۔ اور ایک روایت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آیت المنافق ثلاث، کہ منافق کی تین علامتیں ہیں، اذا حدث کذب، کہ جب بولے تو جھوٹ بولے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے اور سچ بولنا انسان کو نجات دلاتا ہے۔ اور یہ جھوٹ سے نفرت اور سچ سے محبت اور سچ بولنے والے اور جھوٹ سے نفرت کرنے والے یہ کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ یہ انہی مدرسوں سے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ مدرسہ فاطمہ الزہرا بنت ہمارے اس محلے میں اور ہماری اس بستی میں میرے بھائیوں دین کا قلعہ ہے اور دین کی چھاونی ہے اور دین